السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں سمینہ رانا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے. مبشر صاحب، ایرانی صدر کے دورے کے حوالے سے ہم تو اچھی خبریں ہی ڈسکس کر رہے تھے، لیکن امریکہ کا جو رد عمل آیا ہے وہ کافی تشویشناک ہے، اور امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران سے تجارتی معاہدے کرنے والوں کو پابندیوں کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اویئر رہنا پڑے گا. تو سر، کیا یہ پیغام پاکستان کے لیے تھا؟ ہاں جی، یہ پیغام صرف پاکستان کے لیے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے ہندوستان کو تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں. حالانکہ ہندوستان ٹریڈنگ کر رہا ہے ایران کے ساتھ، آئل کی بھی ٹریڈنگ کر رہا ہے اور چیزوں کی بھی کر رہا ہے. وہ تو چابہار کو پہلے یوز کر رہے تھے، وہ تو چابہار ایران نے لے لیا ان سے، لیکن پہلے انڈیا کے پاس تھا، انہوں نے لے کے چائنا کو دے دیا. تو اس ساری ڈیلز پہ تو امریکہ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے. تو پاکستان کو بھی اب امریکہ کو میرا خیال ہے کہ جواب کھل کر دینا پڑے گا. ہمیں پاکستان کی سالمیت کی فکر ہے، امریکہ کے جذبات کی نہیں، کیونکہ اس کے جذبات تو بڑے سمپل ہیں. دیکھیں نا، آج سے 20 سال پہلے اس نے طالبان کے خلاف جنگ شروع کر دی اور اس پہ $2 ٹریلین لگا کر، اور 20 سال کے بعد دوبارہ طالبان کو افغانستان حوالے کر کے واپس نکل گئے. بس سب لوگوں کو مروا کے وہاں پہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مروا دیا انہوں نے. تو ان کی یہ حکمت عملی، اور امریکہ جو ہے اس کی تو انٹیلیجنس بڑی فالٹی ہے، کیونکہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا کہہ کے عراق کے اوپر حملہ کر دیا. اور صرف کیا ہوا، ایک جارج ٹیننٹ جو تھے CIA کے ڈائریکٹر جنرل، انہوں نے جناب نارمل ٹائم پہ وہ ریٹائر ہو گئے کہ جی سوری میری غلطی تھی، انٹیل فیلئر تھا تو میں معذرت کرتا ہوں. تو وہ جو ہزاروں لوگ مر گئے، اور جو آج تک امریکہ وہاں پہ موجود ہے اندر، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، پاکستان اور ایران کی جو تجارت ہے وہ ایک فطری چیز ہے. ہم نیبرز ہیں. پاکستان ایران سے کرے، پاکستان افغانستان سے کرے، پاکستان ہندوستان سے کرے، یہ ایک فطری بات ہے اور یہ فائدہ مند ہے. اور امریکہ جو ہے وہ بھارت اس کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ کوڈ گروپ کا حصہ پاکستان کے اوپر بات کر رہا ہے. تو پاکستان کو اب دیکھنا پڑے گا کہ ہم یہ جو گیس بھی لینا چاہ رہے ہیں ایران سے، پھر اب ہم ان کو بارٹر کے طور پہ لیں گے، ہم ان کو کیش نہیں پے کریں گے. ہم ان کو کھانا دے سکتے ہیں، گندم دے سکتے ہیں، ادویات دے سکتے ہیں. تو اس بہانے ہم ٹیکنیکلی ہم ٹریڈ نہیں کر رہے، کامرس نہیں ہو رہا. تو اس پہ کیا کہے گا امریکہ؟ ہم ہیومنٹیرین گراؤنڈز پہ تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں نا، وہ تو نہیں روکی جا سکتی. when we give food and all that. تو پاکستان کو اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی، اور امریکہ کو بھی ایک دفعہ بلا کر جواب دینا پڑے گا پراپر کہ انف، بس ہو گیا نا. جتنے تم ذہین ہو وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور جتنے تم فتین ہو وہ بھی ہمیں پتہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم کتنے ذہین ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سر، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے کہا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے، اور ان کی بات ہوئی ان تمام الزامات پر جو کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر لگ رہے تھے، اور جس کا جواب انہوں نے قسم اٹھا کر دیا ہے اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر دیا ہے، جس کے بعد صورتحال کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے. اور کچھ ایسا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیا PTI جھوٹ کے پہاڑ پہ ہوئے تھے. دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ PTI جھوٹ کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں، پہلے دن سے کیے ہوئے ہیں. جب وہ پہلے اپوزیشن میں تب بھی جھوٹ بول رہے تھے، جب حکومت میں آئے تب بھی جھوٹ بول رہے تھے، اور جب بعد میں اپوزیشن میں آئے تو تب بھی مسلسل جھوٹ بھی بول رہے ہیں، فریب بھی کر رہے ہیں، ڈرامے بھی کر رہے ہیں. کبھی کوئی تصویر فوٹو شاپ کر دیتے ہیں، کبھی کوئی جلسے کو فوٹو شاپ کر دیتے ہیں، کبھی کوئی فیک ویڈیو بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کا بیان بیچ میں سے کاٹ کے تروڑ مروڑ کے اس کو غلط چیزوں سے منسوب کر کے وہ دے دیتے ہیں، تذلیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا شامی صاحب نے ملاقات کر لی انہوں نے جن باجوہ سے، لیکن جن باجوہ کو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو قسم کھانی چاہیے یا قرآن پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. یہ غلط باتیں ہیں، میں نہیں ایگری کرتا ان بات سے. میرے خیال میں کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات کا یقین کریں. ان کو یقین ہوتا تو پھر اس بات پہ بھی یقین کیا جا سکتا تھا. قسمیں تو روز ہمارے عدالتوں میں لوگ اٹھاتے ہی ہیں نا، تو وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ یہاں پہ قسموں کو کیا سمجھتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جن باجوہ کا ایک سیریس پرابلم ہے. جن باجوہ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی الزام کا کھل کر جواب نہیں دے سکتے. وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ اینکر نہیں ہے، وہ دانشور نہیں ہے. وہ سامنے آ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے اوپر الزام لگایا تو یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کرے ہو، وہ کرے ہو. ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے جس سے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بیہیو کرتے ہیں. اور اگر ان کو بہت زیادہ ایشو ہوگا تو ISPR کو
اس کا جواب دینا پڑے گا. تب بھی وہ ذاتی حیثیت میں نہیں دے سکتے. ہاں 2 سال کی ان کی جب قدغن ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اگر عملی سیاست میں آ جاتے ہیں یا ایز پرائیویٹ سٹیزن تب تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن 2 سال کے پیریڈ تک نہیں. تو یہ جتنی باتیں جنرل باجوہ سے منسوب کر کے شامی صاحب بتا رہے ہیں وہ ہم سب سے کر چکے ہیں, پہلے کافی لوگوں سے کر چکے ہیں. میں تو ان کو ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی کئی دفعہ ملا ہوں, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں ملا ہوں. یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کسی کو یقین نہیں ہے کہ عمران خان یا اس کا بیانیہ سچا, سوائے اس کے جو اس کلٹ کے فالوور ہیں, اور ان کے لیے کوئی دوسرا بیانیہ جو ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے. تو آئی مین بے تکی باتیں ہیں نا, اب ان کو کیا سمجھائے, بھینس یا کہ بین بجانے کے مترادف ہے. مبشر صاحب, بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی, آپ کے پاس کیا خبر ہے اس بارے میں؟ دیکھیں نا, ظاہری بات ہے اس عمر میں کوئی خوشخبری تو ہونے سے رہی ہے ان کے لیے. یہ تو نہیں ہے نا, کبھی وہ کہتی ہیں کہ جی مجھے ہارپیک پلا دی, کبھی کہتی ہیں کچھ. تو جو میں نے دیکھا ہے اپنا جو سارا, دیکھیں کل رات کو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے کیا مشہور کر دیا کہ وہ ایمبولینس آئی ہے تو وہ گئی ہے واپس. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے کہنے پہ رکی نہیں ایمبولینس, بشریٰ بی بی کو شہید کر دیا گیا. یہ میں نے ٹویٹ سے کی. اب یہ دیکھیں کتنی نامناسب اور گھٹیا اور گری ہوئی باتیں ہیں جو ٹویٹ بھی یہ کر رہے ہیں. اور ایک مسلمان جو اس طرح جھوٹ کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلاتا ہے تو اس کا منافق ہونے کے لیے تو اور کوئی دلیل چاہیے ہی نہیں. یہ تو سیاستہ میں موجود ہے تمام, یہ ایک کٹر اور پکی اور مدلل دلیل ہے, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بشریٰ بی بی کو ہو گئی ہے گیس, اس کا مطلب ہے کہ مرغن کھانے کھا رہی ہیں اور واک شاک نہیں کر رہی ہیں. ان کو چاہیے کہ ذرا کھانے کو, اب ان کی عمر وہ نہیں ہے 30 سال 35 سال کی, وہ کوئی 40 سال پہلے تھی ہوں گی اتنے کی. تو اب ان کو چاہیے کہ کھانا اعتدال سے کھائیں اور ذرا واک کریں, ورزش کریں, اور کھانے کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی کیا کریں تاکہ گیس ویس نہ ہو دوبارہ سے ان کو. باقی کچھ بھی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا سمینہ, سب نے بیمار بھی ہونا ہے اور کوئی نہیں بھی ہوتے, خیر مرتے بھی ہیں لوگ. جو آیا ہے دنیا میں اس نے جانا بھی ہے, کسی کا کوئی وجہ بنے گی, کسی کی کوئی وجہ بنے گی. تو بس بشریٰ بی بی کو چاہیے کھانا کم کھائیں تاکہ یہ تو نہ وجہ موت بنے. میری تو ان کو ایڈوائس ہے یہ کہ گیس کی وجہ سے تو نہیں ہونا چاہیے نا یار, یہ تو اچھا نہیں لگے گا ہمیں. پھر مبشر صاحب, ایرانی صدر کے دورے کے حوالے سے میں نے پہلے بات کی تھی, اسی سے ریلیٹڈ میرا نیکسٹ کوسچن ہے, ڈیل کیا ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے ایرانی صدر کے ساتھ پاکستان؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہ تو دورہ بہت پہلے سے لیٹ ڈاؤن تھا اور پلان تھا, لیکن اس وقت جو ہے یہ دورہ جو ہے یہ آپٹکس بالکل ڈیفرنٹ دے رہا ہے, بیکاز مڈل ایسٹ میں آگ لگی ہوئی ہے اور ایک کانفلکٹ ایسا ہو رہا ہے. تو ایک تو گیس پائپ لائن والی جو بات ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچنی ہے, پاکستان کو اپنی سائڈ کی گیس لائن پوری کرنی ہے. اور دوسرا میرا خیال ہے کہ جو بلوچستان کے ایریا میں جو سمگلنگ ہے اس کی روک تھام سے بھی ایران کو تشویش ہے, کیونکہ ان کو اچھی خاصی رقم مل رہی تھی, ڈالرز مل رہے تھے یہاں سے, چاہے وہ غیر قانونی طور پہ مل رہے تھے بٹ مل رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح وہ بھی لیجٹمائز ہو جائے, اور اس طرح ایک ٹریڈ کی شکل میں پاکستان اور ایران جو ہیں وہ اس کراس بارڈر ٹریڈنگ کو ایکسیپٹ کر لیں. کیونکہ پاکستان گوادر میں تو آلریڈی ان سے بجلی لے رہا ہے نا, وہ تو ایک معاہدے کے تحت لے رہا ہے. تو اسی طرح وہ چاہیں گے کہ دیگر اشیاء بھی جائیں, ان کے اوپر بھی معاہدہ ہو سکے. اب آپ نے مجھے اوپر سے امریکہ کی خبر سنا دی ہے, تو اس میں آپشن ذرا سے ہمارے ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. سو لیٹس سی آنے والے دنوں میں. اور ظاہری بات ہے ایران نے آپ سے کہنا ہے کہ تم ہمارے لیے کھڑے ہو اسرائیل کے سامنے, تو ہم اسرائیل کا تو ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے, لیکن ہم فلسطین اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے تو کھڑے ہیں, اور جو ایز اے سوورن کنٹری ہماری ذمہ داری ہیں وہ ہم پوری کریں گے اور کرتے ہیں. مبشر صاحب, عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جب بھی میں نے آپ سے سوال کیا آپ نے یہی جواب دیا کہ وہ جلدی رہا ہونے والے نہیں ہیں, لیکن یہ پی ٹی آئی والے تو کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ خان صاحبہ بائے کہ کب آئے. تو سر آج بتا دیں ناظرین کو کیا اندر کھاتے کیا ڈیل ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ؟ اگر یہ بات آپ ان کی پہلے دن سے دیکھ لینا, آج آ گیا, کل آ گیا, عید پہ آ گئے, تو فلاں دن آ گئے, کتنے بڑے بڑے ان کے دانشور جو ہیں وہ بڑے دھانسو قسم کی دلائل بھی دیتے رہے. دیکھیں ڈیل کیا ہوتی ہے, میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ فرض کریں میری اور آپ کی لڑائی ہوئی ہے,
تو ہم کسی بڑے کے پاس جائیں گے یا کسی ایسے کے پاس جائیں گے جس کا زور آپ پہ بھی چلتا ہے اور جس کا زور میرے پہ بھی چلتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان ایک صلح کرا دے. ڈیل اپنے سے چھوٹے سے تو نہیں ہو سکتی نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ میرے ساتھ اپنا یہ ایک ایڈیٹر ہے یا کیمرہ مین ہے تو یہ میرے اور آپ کے درمیان ضامن بن جائے, کیونکہ اگر وہ میرے خلاف کل کو فیصلہ دیتا ہے تو اس کی نوکری جا سکتی ہے. تو وہ تو ڈیل نہیں ہے نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے کہنے پہ وہ گارنٹیز ہو جائیں گی. اب عمران خان آپ یاد کریے گا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو جو بائیڈن نے 1.5 سال ان کا فون نہیں اٹھایا, نہ ان کو فون کیا. لابنگ فرمز ہائر ہوئی تھیں لیکن فون نہیں آیا. ایم بی ایس نے ان کو اپنے جہاز سے اتروا دیا, واپس موڑ کے نیو یارک پہ کہا کہ اب کتا کرائے پہ لے کے جاؤ, میرے جہاز پہ نہیں جا رہے. مہاتیر ان سے ناراض ہو گئے تھے مرنے سے پہلے. ملیشیا کو انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا. ٹرکی کو انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا بڑا سیریسلی, وہ جو سمٹ پہ نہیں گئے. اس کے بعد یعنی انڈیا سے ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے, ایران سے ان کے ٹھیک نہیں تھے, صرف تحریک طالبان پاکستان سے تعلقات تھے اور وہ ان کو سیٹل بھی کر رہے تھے پاکستان میں, اور اس کا نتیجہ بھی آج ہم بھگت رہے ہیں دہشت گردی کے نتیجے میں. تو پاکستان تو حقیقی معنوں میں آئسولیٹ ہو گیا تھا. تو چائنا جو ہے وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا. چائنا کے تو پروجیکٹس ہی سارے رک گئے تھے جب عمران خان آئے تھے. تو ہم لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ امریکہ کے ایجنٹ ہے جو چائنا کے خلاف جس کو لایا گیا. تو عمران خان کی گارنٹی کون دے گا؟ گارنٹی کوئی نہیں دے رہا اس کی کہ یار جو اس کے لیے بات کرے گا. آج میں کہتا ہوں کہ جی عمران خان جو ہے نا کل سے گوشت نہیں کھائے گا, سبزی کھائے گا, آپ فکر نہ کریں, تو وہ مکر جائے گا اگلے دن کہ نہیں مجھے آج ڈاکٹر نے کہا کہ یہ نہ کھایا تو مر جاؤ گے, وہ تو کل کی بات تھی, میرے سے بغیر پوچھے کر لی تھی. یہ ہر بات پہ اتنے زیادہ یو ٹرن لے چکا ہے, لیتا رہا ہے, اور لینے کی صلاحیت ہے اس کی کہ نو بڈی ٹرسٹ ہم. تو جب لیک آف ٹرسٹ ہوگا تو آپ کے گارنٹرز نہیں آئیں گے, اور جب آپ کے گارنٹرز نہیں آئیں گے تو کوئی ڈیل نہیں ہوگی. باٹم لائن یہ ہے. ڈیل صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے کوئی گارنٹر آ جائے. اب گارنٹر ایکس وائف تو نہیں ہو سکتی نا, وہ جمائمہ کے کہنے پہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. یعنی گارنٹر جو ہے بشرا بیگم تو نہیں ہو سکتی. تو گارنٹر تو پھر ایسا ہوگا نا کہ جس کے تابع دونوں ہوں ڈیل کرنے والے لوگ جو ہیں. تو ابھی تک تو وہ کوئی ایسا بندہ سامنے نہیں ہے. جب ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ڈیل کس لیول پہ ہے. ابھی تو کہیں سے ڈیل نہیں ہوئی. مبشر صاحب مائی لاسٹ کوسچن, ملالہ یوسفزئی نے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے اور وہ برطانیہ میں کسی ویب سیریز میں جلوہ گر ہوں گی, جلوے بکھیریں گی اپنی اداکاری کے, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ایک تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ڈسپائٹ ایوری تھنگ ملالہ ہے تو ایک چھوٹی بچی نا, یعنی آپ اس کی عمر دیکھیں تو اس کے شوق بھی اسی طرح کے. لیکن میں تو ایکٹنگ کو برا بالکل بھی نہیں سمجھتا, میں تو اچھا سمجھتا ہوں. میں تو ایکٹرز کو بھی اچھا سمجھتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا محنت کرنی پڑتی ہے ان کو اپنا کام کرنے کے لیے. تو ملالہ اگر سمجھتی ہیں کہ وہ ایکٹ کر سکتی ہیں یا وہ رول ان کو ایسا ملا ہے کہ جو ان کی پرسنالٹی پہ آٹومیٹیکلی فٹ بیٹھتا ہے, تو دیٹ ول بی دا بگیسٹ ایڈیشن ان دا ہسٹری آف دی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری. یعنی ایک نوبیل پرائز ونر جو ہے, نوبیل لوریٹ جو ہے, وہ اگر کسی رول میں آتا ہے تو وہ تو تاریخ کا حصہ بن جائے گا. وہ تو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں آ جائے گا اور ہمیشہ کوٹ ہوگا. تو آبویسلی اس کی ایک تو انہوں نے بڑا سوچ کے کیا ہوگا. کہ میں ملالہ کو کئی دفعہ ملا ہوں, وہ بہت ذہین بچی ہے, بہت انٹیلیجنٹ بچی ہے. وہ ہوا میں باتیں کرنے کا اس کو شوق نہیں ہے, نعرے مارنے کا شوق نہیں ہے. تو اس نے اسکرپٹ بھی دیکھا ہوگا, اس نے میکرز بھی دیکھے ہوں گے, اس نے ڈائریکٹر بھی دیکھا ہوگا, اس نے ٹریٹمنٹ کا بھی پوچھا ہوگا, اور پھر اس نے اپنے ڈائلاگز, اپنے رول, وہ سارا کچھ اس نے ڈسکس کیا ہوگا رائٹرز کے ساتھ بیٹھ کے بھی. سو مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ سیریز تو بہت بڑی ہٹ ہوگی جو بھی ہے. مجھے حالانکہ اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ, بیکاز اس سے بڑا نام ایکٹنگ کی دنیا میں تو آیا ہی نہیں آج تک نہیں آیا, دنیا میں کسی جگہ نہیں آیا. سو ٹی آر پیز تو اس کو ملنی ہے. اب وہ ہوتی کیسی ہے, بنتی کیسی ہے, وہ تو بات کی بات ہے کہ اگلی ایپیسوڈ اس کی دیکھی جاتی ہے کہ نہیں, اس سے اگلی دیکھی جاتی ہے کہ نہیں, پہلی تو دیکھی جائے گی. وہ تو دنیا میں مے بی بلین پلس پیپل کین واچ اٹ. سو دیٹ ان اٹ سیلف ول بی اے ریکارڈ. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو اپنے پیشنس کو بھی پرسو کرنا چاہیے. اگر اس کو شوق ہے تو وائی ناٹ.
क्यों डिस्करेज करें? अगर किसी को जुस्तजू है किसी चीज़ की, तो दैट पर्सन शुड गो एंड परस्यू दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। राइट सर, ये तो आपकी बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन सोशल मीडिया वॉरियर्स को आप क्या पैगाम देंगे जो बड़ी तनकीद करेंगे इस सेक्टर? देखिए, ना खुद कुछ करना ना किसी को कुछ करने देना, उन लोगों का तो दुनिया में और काम किया है। ऐसे भी सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, ख़ासतौर यूथिये जो हैं, कि मैं सुबह ट्विटर पर सलाम करता हूँ तो नीचे को ताने लिख जाता है, कोई बुरा भला कह जाता है। अब मैं उस पर सलामती भेज रहा हूँ हर एक पे जो वो पढ़ रहा है, और अगर वो उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता तो वो जाने, अल्लाह जाने, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। तो इतने नेगेटिव आदमी का, इतने घटिया आदमी के मतलब तो मैं कुछ नहीं बात कर सकता। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का ये व्लॉग खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।